سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق المغتصب. بعض لوگ اس 15 شعبان جو لیلۃ البرات جس کو کہتے ہیں، اس کو شب برات بھی لوگ کہتے ہیں. بعض نام ایسے لیتے شب بارات کہتے ہیں. بارات نہیں ہے بھائی، براعت یہ عربی کا لفظ ہے، اور براعت کا معنی ہوتا ہے نجات پانا. شب فارسی کا زبان کا لفظ ہے. شب کا معنی رات، برات کا معنی نجات پانے والی. تو 15 شعبان شب براعت، بعض اس کو شب بارات کہتے ہیں، شب بارات نہیں. شب براعت کیوں ہے؟ یعنی نجات دینے والی یا نجات حاصل کرنے والے لوگوں کی رات. میں اس کے بارے میں تفصیل سے اگلے جمعے عرض کروں گا. صرف اتنا مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں کہ 3 قسم کے اس کے اندر رائے پائی جاتی ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس یہی رات ہے، اسی رات کے اندر بخشش ہونی ہے، اور یہ رات اگر جو ہے عبادت نہ کر سکے تو پھر اس کے علاوہ جو ہے بخشش کا کوئی ذریعہ ہی نہیں. اور پھر اس رات کو چراغاں اور مسجد کے اندر اجتماع، نفلی عبادت کا اہتمام، روزے کا اہتمام، اور اسی طرح وہ کچھ مخصوص نمازیں 4 رکعت کے طور پر اس کو پڑھتے ہیں. یہاں پر تو اس کا رواج نہیں ہے، لیکن کئی علاقوں کے اندر جو ہے مخصوص نماز اس شب برات کی رات کے اندر پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بڑے بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. یہ افراط والے ہیں، انہوں نے اس رات کو بہت بڑھا دیا اور اپنی طرف سے اعمال اس کے اندر شامل کر دیے، اس لیے یہ طریقہ جائز، یہ بالکل غلط ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے شب برات کا بالکل انکار کر دیا. اندر 15 شعبان کی جو رات ہے نا، 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات ہے، 10 صحابہ سے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل. 10 صحابہ نے 15 شعبان کی رات کے فضائل کی حدیث ذکر کی ہے. یہ ایک بات ہوگی. اگلی بات یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ ان ساری حدیثوں کی سند کے اندر کمزوری ہے، اس کا ہم بالکل اقرار کرتے ہیں. یعنی ضعف ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، ضعیف ہے. لیکن تیسری بات یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ محدثین کا ایک اصول ہے کہ جب فضائل کی بات آتی ہے تو اس کے اندر اگر حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا ضعف اس درجے کا نہیں ہے کہ اس کو من گڑت کہہ دیا جائے یا موضوع کہہ دیا جائے، تو ایسی ضعیف حدیث فضائل کے اندر محدثین کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے. اس لیے جو لوگ 15 شعبان شب برات کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی حدیث آئی ہیں وہ موضوع یا من گڑت ہیں، یہ بات بھی غلط ہے. تیسری بات جو ہے، جو اعتدال والا قول ہے اور اہل سنت والجماعت کے ہاں جو قول ہے وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی جو روایات آئی ہیں، لہٰذا ان روایات کو اس فضائل کے درجے میں رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو یہ مستحب ہوگا، اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. لیکن اس عبادت کی صورت کیا ہوگی؟ اس کے لیے اجتماع کرنا، اس کے لیے اکٹھ کرنا، مسجد کے اندر جمع ہونا، اعلانات کرنا، اور اس کے لیے جو ہے وہ محافل کا انعقاد کرنا، یہ پھر جو ہے یہ بدعات کے زمرے میں آ جائے گا. عبادت کرنی ہے اپنے گھروں کے اندر کرو، مستورات کو کرنی ہے اپنے گھروں کے اندر، مردوں کو کرنی ہے اپنے گھروں کے اندر. اور اگلے دن کا جو روزہ ہے، 15 شعبان جو ہے شب برات کا اگلے دن کا لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں. پوری ذخیرہ حدیث کے اندر علماء نے لکھا ایک روایت آئی ہے پوری ذخیرہ حدیث کے اندر جو 15 شعبان شب برات کے روزے کے حوالے سے آئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جو ہے وہ راوی ہیں، اور وہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس لیے علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی خاص کر کے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے اس نیت کے ساتھ اگر روزہ رکھے گا پھر تو درست نہیں ہے. اس لیے کہ 15 شعبان کا کوئی مخصوص روزہ احادیث کے اندر نہیں آیا. ایک حدیث آئی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، میں نے عرض کر دی. لہٰذا کوئی مخصوص روزہ اس دن کا نہیں ہے. اس لیے علماء نے لکھا اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو پھر شریعت کا مزاج کیا ہے کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی سنت عمل سے ثابت ہے. یہ جو ہمارے اسلامی مہینہ ہوتے ہیں نا، اسلامی مہینے کی جو 13 تاریخ ہے، 14 اور 15، ان 3 تاریخوں کا جو روزہ ہے یہ تو جو ہے پھر کس سے؟ یہ تو احادیث سے کیا ہے؟ ثابت ہے، احادیث سے. لہٰذا اس کو ایام بیز کا روزہ کہتے ہیں.
لہٰذا اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے تو ایام 20 کے جو ہے روزوں کے اندر جو ہے اس کا اہتمام کر سکتا ہے، لیکن مخصوص طور پر وہ 15 شعبان کا اگر روزہ رکھنا چاہے تو علماء نے کہا ہے کہ اس کی جو ہے پھر یعنی اجازت نہیں ہوگی، یعنی شریعت کے اندر جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، اور کوئی مخصوص عبادت اس رات کی ثابت نہیں ہے۔